الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر مسلسل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے، جو موقف ہے، اس کو اس پروگرام میں بیان کیا جا رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کی بنیاد آیت مقدسہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس میں خاتم النبیین، آخری نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرار دیا گیا، اور اس آیت مقدسہ کی وضاحت مفسرین کرام نے اور خود ہمارے آقا مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا، میں خاتم ہوں، اور اب جو بھی آنا ہے اس نے مجھے فالو کرنا ہے، میری اتباع کرنی ہے۔ اور میں نے جو موقف اختیار کیا تھا کہ اب جو بھی آ رہا ہے وہ کلیم نہیں کرے گا، دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نبی ہوں اور میری نبوت کو تسلیم کرو۔ یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اس کی بنیاد میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کو بنیاد بنا کر عرض کیا تھا۔ یہ آیت مقدسہ واضح طور پر بیان کرتی ہے، میں آیت پھر پڑھتا ہوں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ ناظرین کرام آیت مقدسہ ہے سورہ آل عمران کی، جس کی تلاوت کا میں نے ابھی شرف حاصل کیا۔ یہ آیت مقدسہ واضح طور پر اہل اسلام کے موقف کی وضاحت کرتی ہے کہ جب سب نبی آ چکیں گے، ثم جاءکم رسول، پھر یہ رسول تمہارے پاس آئے۔ اب بعض حضرات یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ثم جاءکم رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی رسول کے آنے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ قطعاً غلط ہے۔ جس نے بھی میثاق دیا تھا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ ان سے بھی جو میثاق لیا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا لیا گیا۔ اب آپ خود سوچئے، جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان علم و دانش ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات
جو تخلیق کی گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اللہ پاک تو یہاں تک فرماتا ہے کہ حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ تو ہم اسی لیے کہا کرتے ہیں علیہ السلام کے باعث تخلیق کائنات۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے تو کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ آج کی گفتگو میں شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں عرض کر رہا ہوں، اور میں آقا کا ایک غلام ہونے کے ناطے، اور میرے خیال میں جو بھی ناظرین سن رہے ہیں اس کی طرف توجہ کریں گے کہ جو کوئی بھی ہیں وہ سب کے سب متوجہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ سب سے اقرار کروایا جا رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا، کہ ثم جاءکم رسول، جب اس کے بعد تمہارے پاس رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اے نبیو عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میں تمام انبیاء شامل ہیں، اور شامل کرنے کے بعد ثم جاءکم رسول، وہ جو عظمتوں والا رسول ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو جا بجا جس رسول کا ذکر ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو جس رسول کے آنے کا تذکرہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو جس رسول کے آنے کا تذکرہ ہے وہ اگر آپ یعنی یہ کیا ہے، ثم جاءکم رسول، اور دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن مجید کے اور مقامات بھی پڑھ دیتا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت مقدسہ بھی آپ کے سامنے ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک اور مقام قرآن مجید کا، جن کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یقیناً میری آج کی گفتگو ان کے دماغوں پر بھی، ان کے دلوں پر ضرور دستک دے گی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو اس آیت مقدسہ میں آپ غور فرمائیے، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں کون مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن مجید کی جو آیات مقدسہ ہیں ان کا جو مخاطب ہیں یا جن کا تذکرہ ہے، جو مذکور ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہاں سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کون مراد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کون مراد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہاں کون مراد ہے؟ برہان کس کو کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب عجیب معاملہ ہے کہ وہ طبقہ جو اپنے وہم و گمان میں
اپنے تخمین اور ظن میں گمراہی کی وہ حدیں پھلانگ رہا ہے اور قرآن مجید کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل رہا ہے اور بدلنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، بدل تو خیر کیا سکتے ہیں، تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے جو اہل اسلام ہے کہ یہاں پر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ جو میں نے اور مقامات آپ کو پڑھ کر سنائے کہ جس کے آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سیدہ آمنہ کا لال حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت سیدنا عبد المطلب کے پوتے، تمام امت کے آقا و مولا، جن کو قرآن مجید میں یاسین و طٰہٰ کہا گیا، جن کو قرآن مجید میں سید و سردار کہا گیا، جن کے شہر مکہ کی قسم اٹھائی گئی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور جن کو یا ایہا النبی کہا گیا، جن کو قرآن مجید نے یا ایہا المزمل کہا، جن کو قرآن مجید نے یا ایہا المدثر کہا۔ اب عجیب معاملہ ہے کہ ایک گروہ جو عقیدہ ختم نبوت کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنا چاہتا ہے، وہ یہاں پر یہ اپنی تفسیر لے کر آئے ہیں، لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ثم جاءکم رسول سے مراد نبی پاک نہیں ہے، اس رسول سے مراد حضور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنے گمان میں جس کو نبی بنایا ہوا ہے اس سے وہ مراد لے رہے ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے رہبر اور ان کے لیڈر کا میثاق، حضور سے بھی میثاق جو ہے وہ ان کے بارے میں لیا جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ انتہائی بڑا مغالطہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ گمراہی کی انتہا ہے، اس سے خدا را توبہ طائب ہو جائیے، اس لیے کہ یہ کائنات کا مرکز و محور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بقیہ سے تو حضور کی ذات کا حلف لیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی اور کے اوپر ایمان لانے، کسی اور کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے کا حلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بہت بڑا شیطانی عقیدہ ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اور عقیدہ وہی ہے جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام سے بھی جو وعدہ لیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا وعدہ لیا گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے جملے پھر نوٹ کیجئے، اور میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی اور کی نبوت و رسالت کا حلف لیا جائے تو حضور سے لیا جائے، یہ مغالطہ ہے، یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو یاد رکھیے گا اہل اسلام اس عقیدے کو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا، وہ بھی بڑے واضح طور پر اس بات کا جو ہے اس کے بعد کا تذکرہ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں بلکہ دیگر انبیاء کرام سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اے انبیاء، تم اس عقیدے کی اور اس حلف کی تم سے یہ جو ہے وہ بات لی جا رہی ہے، اور وہ میں عرض کروں گا کہ وہ آپ ذرا دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اے انبیاء، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اب ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ آیت ہم کہتے ہیں یہ نبی پاک کے لیے ہے، یہاں رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں فیصلہ ناظرین پر چھوڑتا ہوں جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہے، جو اپنے دل و دماغ سے سوچتے ہیں، جو اپنی آخرت کو بچانے کے لیے یہ زندگی میں ڈائیلاگ بھی کرتے ہیں، دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے عرض کروں گا
اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ جناب اس آیت مقدسہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اور آنا ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلف لیا جا رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اسلام کے دائرے سے باہر رہ کر جو مرضی کرتا رہے، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ حق پہنچتا ہے علیہ السلام کو کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ یہ عقیدہ اہل اسلام کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی بات جہاں چاہے جس وقت چاہے اچھے پیرائے میں شائستگی کے ساتھ اپنے عقیدے کو بیان کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو میں بھی اسی اعتبار سے عرض کروں گا کہ یہ کہنا کہ اس آیت مقدسہ سے مراد جو ہے وہ کوئی اور تاریخ کا بندہ ہے، تو یہ بات اہل اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اس مقام کے بعد بھی آپ ضرور پڑھیے گا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس رسول کے آنے کے بعد اب اگر کوئی کسی اور رسول، کسی رسول کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، کسی اور کو ماننے کی بات کرتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا اس کا تعلق اہل اسلام کے ساتھ قطع نہیں ہے، اور مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس آیت کے مصداق، پوری امت، تمام مفسرین، تمام اہل علم اسکالر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس سے مراد، اس رسول سے مراد، عظمت اور شان والے رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے دلیل کے طور پر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات سے یہ جو جاء کا معاملہ ہے یہ میں نے عرض کیا، اور آیتیں یہ جو پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، یہ جو برہان ہے وہ وہی رسول ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، جو نور ہیں یہ وہی رسول ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو آنے والی شخصیت ہے جو انبیاء کرام سے کہا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب رہ گیا معاملہ جو میں پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر رہا ہوں، آج بھی اسی حوالے سے میں ڈسکس کر رہا ہوں، چونکہ پہلے پروگراموں میں ٹائم تھوڑا تھا، اس وقت آپ ٹی وی سکرین پر ای میل اور ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے آپ کا پیغام جو ہے، آپ کا سوال میرے آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں موضوعات اپنے مکمل کر لوں، پھر لائیو کالز کی طرف بھی آؤں گا اور آپ حضرات کی لائیو کالز بھی لوں گا۔ تو اس حوالے سے آج جس آیت مقدسہ کو میں نے ڈسکس کیا ہے وہ آپ توجہ سے سماعت کیجئے، توجہ سے سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ کے حوالے سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب کہا گیا کہ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور یہاں جو خطاب ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ یہاں پر ہمارے جو کچھ دوست ہیں، کچھ کالر ہیں، وہ یہاں سے مغالطہ ڈالتے ہیں، میں اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے یہاں عرض کر رہا ہوں۔ یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آیت بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ اپنا اظہر بھائی یہ ابھی دیکھنا کہ میں تھوڑی دیر بعد اگر آیت آ جائے گی تو پھر میں وہ دکھانا چاہوں گا۔ اور وَإِذْ ذَاقَ، یہاں پر جب وَإِذْ ذَاقَ، یاد کرو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب یاد کس کو کروایا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن کس پر اترا ناظرین کرام؟ یہ بھی اپنے ذہن میں توجہ رکھیے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید
نازل کس پر ہوا؟ علی محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو ہے وہ نازل۔ یہ آیت آ گئی جناب، یہ اپنا دکھائیے گا اظہر بھائی۔ جی ناظرین کرام، یہ اس وقت آپ ٹی وی سکرین پر سورہ آل عمران دیکھ رہے ہیں، اور اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، یہ 8واں رکوع ہے۔ اب دیکھیے، یہ دیکھیے جی، یہ 81 آپ دیکھ لیجیے گا، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، میں نے بڑا کر دیا یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، تو وَإِذْ کا مطلب اور یاد کرو، اور یاد کس کو کروایا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لی النبیین، یہ دیکھیے النبیین میں تمام انبیاء ہیں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جس پر آج میں نے زور دیا ناظرین کرام، یہ ہے مقام ثم جاءکم رسول، وہ عظمت والا رسول آئے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہمارا یہاں موقف یہ ہے کہ یہاں پر رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو بظاہر اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بڑے محب ہیں، بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جی ہم ہی شان بیان کرنے والے ہیں، ان کے خیال میں یہاں رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، یہاں رسول سے مراد کوئی اور ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ذرا یہ دکھائیے گا آیت مقدسہ بھی جی۔ اب یہ ناظرین کرام آیت مقدسہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ، جی یہ اظہر بھائی دیکھنا کیا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے جی، اچھا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہاں جاءکم سے مراد میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جہاں پر بھی یہاں رسول کا تذکرہ ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ اہل اسلام کو آگاہ رہنا چاہیے کہ اگر اس رسول سے مراد کوئی اور لے رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، تو میرے خیال میں امت جو ہے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو میں ابھی اور بھی ایک دو مقامات آپ کو قرآن مجید سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جی اور سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت وہ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، اس میں بھی آپ دیکھیے گا ناظرین کرام کہ یہاں رسول سے مراد جی تو ان سے مراد جو ہے میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں رسول ان سے مراد کوئی اور ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسی کمیونٹی کا اہل اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں،
انہوں نے اپنا عقیدہ علیحدہ کوئی گھڑ لیا ہے اور انہوں نے اپنا نبی بھی علیحدہ بنا لیا ہے، اپنا کوئی نیا نبی لے کر آئے ہیں۔ جو ہمارے نبی ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تعلق اہل اسلام سے نہیں، یہ واضح ہے۔ جب رسول ان سے مراد کوئی اور لے رہے ہیں، اور اس میں تمام اہل اسلام کا موقف یہی ہے کہ یہاں رسول ان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب آتے ہیں ایک جو جس میں کنفیوژن ڈالی جاتی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ اب جس نے بھی آنا ہے اس کو ماننی پڑے گی رسالت و نبوت کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ نہیں کہہ سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر حدیث پاک میں فرما دیا کہ میرے بعد جھوٹے آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی کہ انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جو دعویٰ کریں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس نے آنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اب جس نے آنا ہے وہ امتی بن کر آئے گا، غلام بن کر آئے گا، خود اپنے آپ کے ساتھ نبی ہونے کا ٹائٹل نہیں لگوائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نبی مانو، اور جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ختم نبوت بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، احسان۔ علامہ اقبال نے جس کو کہا کہ یہ احسان عظیم ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اب ہم کسی اور کے نبی ہونے کا اقرار کرنے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا معاملہ، جس کے اوپر ہمارے احباب جو ہیں، دوست جو ہیں، وہ بہت زور دیتے ہیں کہ جناب جب آپ کہتے ہیں کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تو ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، ختم نبوت کی جو ہے وہ سیل ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسا عرض کیا کہ ہمارا واضح طور پر عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ کیا آ کر کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا ہوگا؟ اور میں پھر اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ آ کر نہیں فرمائیں گے کہ اب میں رسول ہوں، میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری نبوت کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اس آیت مقدسہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اس کی عملی تفسیر پیش کریں گے، اور وہ تفسیر کیا ہوگی؟ عملی تفسیر یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کہیں گے آؤ دیکھو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس میں کہا گیا ثم جاءکم رسول، اب وہ رسول آ گئے ہیں،
تو حکم ہوا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ایمان بھی اور پھر نصرت بھی، اور نصرت کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی وہ نصرت کریں گے۔ نصرت کا طریقہ میں پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اسلام کے غلبہ کے لیے کوشش کریں گے۔ امام مہدی بھی ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی پہلے موجود ہوں گے، ان کے لوگ بیعت کر چکے ہوں گے، لوگ امام مہدی کو ریکگنائز کر چکے ہوں گے۔ یہ ایک شخصیت نہیں ہے، امام مہدی اور شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شخصیت ہے۔ امام مہدی کے بارے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کا نام بھی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری آل میں سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں ہونے میں تو اختلاف ہے امت میں، لیکن جہاں تک ان کے فاطمی ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ امام مہدی کے بارے میں واضح طور پر حدیث مقدسہ میں ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، بابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ پیدا ہوں گے امام مہدی، امت میں یہ اختلاف ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کا ظہور ہوگا۔ ہم جو اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ ان کی ولادت ان کی ولادت ہوگی، پھر امام مہدی اپنے علم و تقوی کی بنیاد پر لوگ ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو زبردستی کسی سے منوانا پڑے گا۔ جو اس وقت کے غوث قطب ابدال ہیں، جو صاحب الرائے ہیں، وہ ان کی اس بات کی خود تائید کریں گے۔ پھر امام مہدی دمشق میں مسجد میں، آج بھی وہ مینارہ موجود ہے، وہاں ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت آسمان سے نازل ہوں گے۔ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، زردی مائل چادریں پہنے ہوں گے، اور اس موقع پر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ جماعت کروائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کیسا معاملہ ہوگا جب تمہاری امت کا ہی امام اور اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، وہ کیا کیفیت ہوگی۔ اب ناظرین کرام، بعض نادان لوگ یہاں سے کہتے جو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ مسیح موعود ہوں گے، کوئی پیدا ہوگا۔ حدیث کے تو کیف انتم، تمہاری اس وقت حالت کیا ہوگی؟ تو جب کوئی بچہ پیدا ہو رہا تھا جس نے اپنے آپ کو مسیح کہا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو رہا تھا، کیا اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، عجیب و غریب منطق ہے جس کا لاجک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت خوشی کی انتہا ہوگی امت کی کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت امام مہدی کے پیچھے اس مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے شان مصطفیٰ گھٹی نہیں ہے، بلکہ ان کے آنے سے امت کو تقویت پہنچی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ظہور ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا رسول، اتنے بڑے نبی، وہ بھی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مطہرہ کی خدمت کا جذبہ لے کر اللہ پاک نے ان کو زمین پر بھیجا ہے۔ اور تیسری بات آج کے پروگرام میں یہ عرض کروں گا، اور پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کی تھی، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ
عام جس طرح کوئی روٹین کی معاملہ ہوتا ہے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو پنگھوڑے میں کلام کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49، 50، 51، ان کو پڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 6 معجزات کا تذکرہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی۔ اب بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے مسلمانوں، تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو تم نے زندہ آسمانوں پر بٹھایا ہوا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم نے قبر میں مٹی میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی عجیب لاجک ہے، کہتے ہیں کہ جو آسمان پر ہے اس کی شان زیادہ ہے۔ تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے فرشتے بھی تو آسمانوں پر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرہ میں، اپنے مدینہ پاک میں ہیں، اپنی قبر انور میں ہیں۔ تو فرشتے تو ہیں، وہ پہلے آسمان کا فرشتہ تو آپ مانتے ہیں کہ پہلے آسمان کے بھی فرشتے ہیں، دوسرے آسمان کے بھی فرشتے ہیں۔ تو فرشتے آسمانوں پر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں ہیں، تو کیا فرشتوں کی شان اور عظمت بڑھ جائے گی؟ آئیے آپ کو ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں۔ ایز سچ نہ کسی جگہ کی شان ہے، نہ کسی وقت کی شان ہے، جگہ کی بھی اسی کی شان ہے جس کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ایون عرش بالا سے بھی میرے آقا کا جسم اطہر جہاں تشریف فرما ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ آسمانوں سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ جس کو بھی شان ملنی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، میں اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ حبیب یہاں تو چلتا ہے۔ مکہ کو بھی شان اور عظمت ملتی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائے ولادت ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر مدینہ پاک کو بھی شان ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کی وجہ سے ہے۔ مسجد نبوی کی بھی شان ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے۔ تو یاد رکھیے، نہ آسمان افضل نہ زمین افضل، افضل وہ جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، جگہ وہ افضل ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ہے۔ نہ زمانہ افضل ہے، زمانہ اور وقت بھی وہی افضل ہے جس زمانے کی نسبت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے۔ تو میرے آج کے پروگرام کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگر کوئی کمیونٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے جو میرے آقا کا مقام ہے اس مقام کو کسی اور کے اوپر لاگو کرنا چاہے، کوشش کرے اس سٹیٹس کو کسی اور کو سٹیٹس دینا چاہے، کوئی کہے کہ جی میں ہی خاتم ہوں، کوئی کہے کہ میں ہی نبی ہوں، کوئی کہے کہ میں اب ذلی ہوں، کوئی کہے کہ میں بروزی ہوں، کوئی کہے کہ میں اب تشریح اور غیر تشریح نبی ہوں، اپنے نام کے ساتھ اگر کوئی لفظ نبی استعمال کرے گا تو امت اس کو قطعاً قبول نہیں کرے گی۔ یہی ہمارے اہل اسلام کا موقف ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑے آسن پیرائے میں اس وقت میں اہل اسلام کی نمائندگی اور ایک کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اہل اسلام کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ اہل اسلام یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آئیے پھر لوٹ کر آتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری سازش کی، بلکہ اپنے ہی کچھ ان کے تھے وہ بک گئے، اور انہوں نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 2 ٹوک اس کی نفی کر دی ہے، اور الحمد سے لے کر والناس تک
ایک جملہ بھی آپ کو لفظ نہیں ملے گا جس میں یہ کہہ دیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جب قرآن اس تثلیث کا رد کر رہا ہے تو قرآن واضح طور پر کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موت کا لفظ نہیں ملے گا، بلکہ نفی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً نہ تو قتل کیا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا۔ کیا ہوا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے اپنی طرف آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہاں بر رفعہ اللہ الیہ سے مراد درجات کی بلندی ہے۔ اللہ کے بندو، معاملہ تو پہلے قتل کا ہو رہا ہے، سولی پر چڑھائے جانے کا ہو رہا ہے۔ جس کا انکار کیا جا رہا ہے اسی کے مقابل میں ان کی باڈی کا قتل ہونا ہے، ان کے جسم کا قتل ہونا ہے، تو جس کے قتل کی نفی کی جا رہی ہے اسی کو بلند کرنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے جی روح کو پرواز کر لیا، روح کو بلند کر دیا، روحیں تو سب کی بلند ہوتی ہیں، روحیں تو پرواز کرتی ہیں، مقام علیین پر کسی کی جاتی ہیں، کسی کی مقام سجین پر جاتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جناب قبر میں، اور ایک مثال ایک ساتھی نے دی تھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہاں بھی وہ بل کی بڑی دور کی کوڑی لائے کہ جناب یہاں پر بھی بل ہے تو وہاں پر بھی بل دیکھے۔ حضور تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے سیف چشتیائی، یہ میرے پاس ان کی کتاب یہ سیف چشتیائی موجود ہے، اس سیف چشتیائی میں حضرت تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر باڈی کی قتل کی نفی ہے تو اسی جسم کو اٹھانے کا اس بات ہے، لیکن جو آیت لائی جاتی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ ہرگز مردہ نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے۔ یہاں فرق سمجھیے گا، اگر کوئی کسی عقل و دانش والا کوئی شخص ہے تو وہ میری بات سمجھ جائے گا۔ وما قتلوہ ہو وما صلبوہ ہو، یقیناً، تو وہاں قتل کی نفی ہے، قتل کی نفی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہاں پر قتل کیے جانے کا اس بات ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، یہاں قتل نہیں ہوا، وہاں قتل ہوا۔ تو آئیے اختتام میں یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، کہ میرے ساتھ کچھ کالر ہیں جی، ان کا بھی سوال لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ میرے پاس بھی 5 منٹ باقی ہیں، تو آئیے سوال لیتے ہیں۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ اگر ٹیکسٹ میسیج پہ کسی کا آیا ہے تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ جی میرے پاس ابھی کوئی میرے خیال میسیج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ ہیلو شاہ صاحب، میں ڈاکٹر اعجاز بول رہا ہوں۔ ذرا ایک آپ وضاحت کر سکتے ہیں جی کہ نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیونکہ جب ہم اذان دیتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے حضرت اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ تو یہ جو دو مختلف جو القاب ہیں نبی اور رسول، اس میں کیا فرق ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھی کہا ہے، رسول بھی کہا ہے۔ ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں رسول بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھی کہا ہے۔ تو نبی کا تعلق، ایک تو فرق یہ ہے کہ نبی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور جب رسول کسی کو بنا کر بھیجا ہے تو وہ مخلوق کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں دونوں شانیں ہیں۔ ایک اور جو فرق کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، جس پر کتاب ہے نازل ہوتی ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ پہلے ہی رسول کی جو شریعت ہے اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مولانا صاحب مشہود بات کر رہا ہوں۔ جی مشہود صاحب۔ جی بس تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا، زیادہ نہیں لوں گا۔ جناب۔ دیکھیں مولانا صاحب، میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں خود احمدی ہوا ہوں، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ بات مکمل اور پوری نہیں کی جاتی، آدھی بات کر کے آدھی چھپا لی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے بولا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں موت کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی مولانا صاحب؟ جی آپ بات کریں، میرا ٹائم تھوڑا ہے، آپ جو ہے نا بات کیجیے، میں سوال نوٹ کر رہا ہوں۔ جی سورہ مریم کی آیت نمبر 35 پڑھیں ذرا۔
والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ آیت آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوئی؟ جی جی گزری ہے جناب، بتائیے آپ بات سوال کیجیے. یہاں پہ نہیں، مجھے اب تھوڑی سی بات کرنے دیں نا. یہاں موت کا لفظ نہیں لکھا ہوا اور جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے یہ آیت. میں اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک آیت دکھا سکتا ہوں، نہیں ابھی ایک آیت پر اور کوئی سوال آپ کا آیت میں اس پہ بات کرتا ہوں نا. ابھی آپ نے بڑی تحدی سے کہا ہے. کیوں؟ تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں، تو اب میں آپ کو آیت دکھا رہا ہوں. ابھی میں آیت پہ بتا دیتا ہوں. یہ آپ کی سمجھ ہے، جو ہماری سمجھ ہے آپ وہ سنیے. آپ نے اپنی سمجھ سے بات کی، ہم اپنی سمجھ سے بات کرتے ہیں. آپ کو اپنا حق ہے، ہمیں اپنا حق ہے، ٹھیک ہے نا. تو جھگڑے کی تو بات نہیں ہے نا مشہور صاحب. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا موقف ہے، جو ہمارا موقف ہے سن لیجیے. آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا، ہم نے اپنا بیان کر دیا. اور بتائیے. ایک سیکنڈ دیں گے مجھے؟ صرف ایک سیکنڈ دیں گے، بات کر لوں؟ جی کیجیے. دیکھیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ موت کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. تو یہ کیا ہے آیت؟ ابھی آپ فون میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سنیے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ یہی تو مشہور صاحب آپ کا مغالطہ. آپ چاہتے ہیں کہ زبردستی آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اس کو ٹھونسا جائے. تو یہ نہیں ہے، یہ پروگرام ہے نا ڈائیلاگ کا ہے. آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا، میں اپنا موقف بیان کرتا ہوں. ناظرین سن رہے ہیں. میں نے جو آج سورہ آل عمران کے حوالے سے عرض کیا تھا، تو آپ کا موقف کیا ہے وہ بھی کمیونٹی کو پتہ ہے، اور ہمارا موقف کیا ہے وہ بھی پتہ ہے. تو یہ ڈائیلاگ کا ہے. تو اس لیے اب آپ دیکھیے، یہ جناب سورہ مریم ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 33 ہے. اب میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ یقیناً. اب مشہور صاحب کا سوال یہ ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 یہ 3 ہے جناب. ہاں جی 33 ہے مشہور صاحب، 35 نہیں ہے میرے خیال میں. آپ کے حوالے سے چونکہ آپ کی آیات بھی ڈیفرنٹ ہے، آپ کی سوچ اور سمجھ بھی ہم سے ڈیفرنٹ ہے، عقیدہ بھی ڈیفرنٹ ہے، تو آپ کا آیت نمبر آپ نے 35 کا. عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے ہیں. یہ سنیے گا. یہ مجھے بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں مر گیا ہوں، میں فوت ہو گیا ہوں. قال انی عبداللہ، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں. آتانی الکتابہ، مجھے کتاب دی گئی. وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اس نے مجھے بابرکت بنایا، جہاں بھی کہیں رہوں، میں جہاں بھی رہوں مجھے برکت بنایا. وأوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کی وصیت کی گئی. والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کا. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے حکم دیا گیا ہے. وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اس نے نہیں بنایا مجھے جابر اور بدبخت. ٹھیک ہے جناب. اب سنیے جناب مشہور صاحب، اور بڑا حوصلے سے آپ جو ہے نا بڑا تیزی میں آتے ہیں، اور آرام سکون سے آپ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ. اس پلیٹ فارم سے بڑے تحمل سے بات ہوگی انشاءاللہ. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ. اب آپ غور سے سنیے گا مشہور صاحب. جس روز میں پیدا ہوا، جس وقت یہ جملہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا جس روز میں پیدا ہوا اس روز مجھ پر سلام. نوٹ کیجئے گا مشہور صاحب. آپ نے مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ مولوی ٹویسٹ کرتے ہیں، اور آپ نے بات چھپائی اور جو میں اس کو آشکارا کر رہا ہوں. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا. پہلے کیا ہے؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ماضی ہے. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا اس دن مجھ پر سلام ہوگا. محترم ہمارے عقیدے کے کہاں خلاف گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جس روز میں مروں گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب فوت ہوں گے تو اس وقت ان پر سلام ہوگا، جب ان کی موت ہوگی. تو یہ تو ہمارے عقیدے کی بات ہے جو یہاں قرآن مجید بیان کر رہا ہے. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. تو یہاں ان کے پیدا ہونے پر انہیں سلام کیا، اور آگے وہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا. تو یہ تو ہماری یہ بات ہے نا کہ جس دن وہ مریں گے، ابھی مرے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ آیت تو میرے محترم، یہ تو اہل اسلام کے عقیدے کی واضح عکاسی کر رہی ہے. پھر سنیے قرآن. وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا. تو یہ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے. ان کی جب روح جسم سے نکلے گی پھر ان پر ڈیتھ ہوگی.
تو ابھی تو یہ آیت جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی بالکل ہمارا عقیدہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں، مریں گے. تو یہی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس دن میں مروں گا. تو جب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا. عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آئیں گے، ان کی ڈیتھ ہوگی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں اب بھی حضرت شیخین کے درمیان جگہ موجود ہے، وہاں ان کو دفن کیا جائے گا. تو مشہور صاحب ہمارے ساتھ آئیے، حوصلے کے ساتھ تحمل کے ساتھ گفتگو کیجئے. آپ جس طرح تیزی میں آتے ہیں تو اس طرح میں نے مسئلہ حل کر دیا. میرا خیال دل آپ کا بھی تسلیم کر رہا ہوگا کہ شاہ صاحب نے بڑی واضح اور کھلی بات کی ہے. آئیے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو آئندہ 4 بجے ہفتے کے دن پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.